میری دو چار باتیں آپ یاد رکھیے گا. زندگی میں لیکچر سننے سے کبھی کوئی بڑا آدمی نہیں بنا, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اگر لیکچر سننے سے بڑے لوگوں نے بننا ہوتا تو پھر جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے لیکچرز دینے والوں کے لیکچر سنتے ہیں, ایک یا دو یا تین, دیٹ وڈ ہیو چینجڈ دیئر لائف. ایسا نہیں ہوتا, نمبر ون. نمبر ٹو, جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو سب اس سے مستفید نہیں ہوتے, نہ ہو سکتے ہیں. ورنہ تو بڑا آسان تھا کہ ایک نوجوان بزنس مین کو لے کے ایک سیشن دیتے اور اس کے بعد سارے بلینئر بن کے نکل جاتے. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے کہ نہیں. دا فیکٹ از کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل ایک اسٹڈی ہے جس میں آپ کون ہو, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا بایولوجیکل اسٹرکچر کیا ہے, آپ کا مینٹل اسٹرکچر کیا ہے, آپ کا اسپرچل اسٹرکچر کیا ہے, یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کو آپ بناتے ہو. اور جو آپ کی اپنی حقیقت ہے وہ چینج نہیں ہوتی, وہ وہی رہتی ہے. اس کو بعض کا ڈائریکشن اچھا مل جاتا ہے. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک پامسٹ ایک آدمی کا ہاتھ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا ہاتھ دیکھ کے اس کی ایک لکیر دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ میرا یہ سال کیسا گزرے گا. تو وہ اس لکیر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا آج تک تو بڑی مشکلیں اور مصیبتیں تھیں, لیکن آنے والا جو سال ہے اس میں پیسہ ہی پیسہ نظر آ رہا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ جو پامس تھا وہ صحیح بتا رہا تھا. مطلب although I don't have a belief in palmistry, but assume کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح بتا رہا تھا. اب وہ جو شخص ہے وہ بڑا خوش ہو جائے گا. اب وہ ایک اور آدمی کا ہاتھ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ دیکھنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا سال بھی یہ ختم ہو گیا, یہ مصیبتوں کا سال تھا, آنے والا سال جو ہے اس میں پیسے کی ریل پیل ہے, تمہیں بڑا پیسہ ملے گا. اب جو پہلا آدمی تھا مثال کے طور پہ وہ نائی کی دکان پہ ملازم تھا. اب اس کی زندگی میں جو ریل پیل آئے گی وہ یہی آئے گی کہ 4 گاہک آتے تھے تو اس کے 20 گاہک ہو جائیں گے. نہیں, وہ 500 روپے کماتا تھا تو 1200 روپے کمانا شروع کر دے گا. اور جو دوسرا آدمی تھا جس کی زندگی میں وہ ہو سکتا ہے ملینئر ہو, تو اس کی زندگی میں جو ریل پیل ہے وہ ملینز کی آ جائے گی. تو ہم صرف ایک لفظ سے کہ ہماری زندگی میں ریل پیل آ جائے گی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویل بیکم بلینئرز. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. ہم اپنے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں. جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ انکلوڈنگ می کہ یہ پاور آف بلیف ہے, اف یو بلیو یو کین ڈو دس, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلیو کر لو کہ میں نے ٹرمپ کی جگہ اگلا پرائم منسٹر بننا, پریزیڈنٹ بننا ہے امریکہ کا. یو کی ناٹ بیکم اے پریزیڈنٹ آف امریکہ. اٹس unrealistic. So what we should do is we should be realistic. We should know what kind of a personality we have, and we should learn the habit of getting ourselves satisfied with whatever we can achieve and which is achievable. ہماری ترقی اور کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ہے کہ جو گیٹیبل گولز ہیں, اچیویبل گولز ہیں, اگر ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر سکسیزفل. ٹھیک ہے, مطلب گوئنگ بیونڈ دیٹ مائٹ بی اے اسٹروک آف لک, دیٹ مے ناٹ بی اینی تھنگ. کہ دیر آر 4 کائنڈ آف پیپل ان دا ورلڈ. ایک ڈوئرز ہوتے ہیں, ایک تھنکرز ہوتے ہیں, ایک پلانرز ہوتے ہیں, اور ایک اینالائزر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینالائزر انالیسس کرتے ہیں. سو وی گاٹ. اب ایسا نہیں ہے کہ جو ڈوئر ہے وہ صرف ڈوئر ہی ہے. ڈوئر ہوتا ہے ہی از اے پرسن ہو ڈو, جو وہ سوچتا بوچھتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ آرڈر ملا ہے, ڈو, میں کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آرمی کے لوگ, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹرز,
मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको ये पता होता है कि भाई मैंने ये डिसिप्लिन लेके आना है, टू डू इट, दे जस्ट डू इट, दे डोंट प्लान, दे जस्ट डू इट, दे कॉल डूअर्स। प्लानर्स वो होते हैं जो खुद नहीं कर सकते। जो प्लानर है ना, वो प्लान कर रहा होता है, अच्छा ये मैं प्लॉट लूँगा, ये अगर मैंने ले लिया तो साल के बाद यहाँ से एक बड़ी रोड गुजरनी है, तो इसकी कीमत बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फ्रंट इसका जो है ना, ये सड़क पार्क की तरफ है, लोग यहाँ पे खेलेंगे, कीमत और बड़ी होगी। अगर यहाँ पे कमर्शियल करीब आ गया, तो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा फिर उनको एकदम आइडिया आता है कि नहीं, वो जो प्लॉट है वो बिल्कुल कमर्शियल एरिया के साथ है, तो वो 1-1.5 महीना सोच रहे होते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर उसकी कीमत जो थी ना, वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच चुकी होती है। फिर वो कहते हैं यार अच्छा चलो हथों निकल गया, वैसे डील हो जाती तो बड़ा फ़ायदा होना था। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि जो प्लानर हैं वो कामयाब नहीं होते। वो जब कामयाब होते हैं तो वो फिर कमाल के कामयाब होते हैं। लेकिन अपना अपना प्लानर जो होता है ना, अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहे तो उसको डूअर एम्प्लॉय करना चाहिए। तो अगली कैटेगरी आती है थिंकर्स की, ठीक है ना। थिंकर जो है ना, वो एक क्रिएटिव आदमी होता है। सदियों से मतलब हजारों सालों से हमें यह समझाया गया है कि अगर कमीज पे दाग लग जाए, या किसी के किरदार पे दाग लग जाए, या किसी की शख्सियत पे दाग लग जाए, तो वो चीज़ नाकारा और बेकार हो जाती है। एक स्लोगन आया, दाग तो अच्छे होते हैं, उसने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके दे दिया। एंड यू नो द पर्सन हु गेव दिस स्लोगन, he became a billionaire. He was so much given by the company कि एक बस नाम ही काफ़ी है। अब वेव जो है वो सारे का सारा वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर बिठा देता है कि बस आप कहते हो अच्छा बस नाम ही काफ़ी है। ये इसी तरह ही जो फिर ये जो जुमला होता है ना, ये एक किस्म का शेर बन जाता है, मिसरा बन जाता है, ज़रबुल मिसाल बन जाती है। फिर आप किसी बंदे के बारे में, ओ यार कौन वो नाम ही काफ़ी है। तो ये काम जो होता है ना, ये थिंकर्स का होता है। एंड ऑल्दो थिंकर्स देमसेल्व्स, यू नो, आमतौर पे जो क्रिएटिव लोग होते हैं, दे आर नेवर डूअर्स। वो दे कैन नॉट इवन प्लान थिंग्स वेरी गुड। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अच्छे थिंकर्स होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं गुजर रही होती, क्योंकि वो स्ट्रोक ऑफ, ये उसी तरह है ना जैसे शायर हैं। शायर इज़ अ क्रिएटर। कितने की शायर हैं जिनकी अगर आप निजी ज़िंदगी में जाके देखो, जॉन इलिया से लेके और दौरे हाजिर के बहुत से शायरों तक। सो बाय हैविंग सेड, डज नॉट मीन कि दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, बट दैट इज़ क्रिएशन। फिर आ जाते हैं एनालाइजर्स, जो एनालिसिस करते हैं, which I normally don't like such people, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस हमेशा जो है ना उनका वो सब्जेक्टिव होता है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। वेल, दे आर द पीपल हु कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी। जो सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, दे ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन देमसेल्व्स। हम सब के अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती हैं, और ये सिर्फ सियासत तक तो महदूद नहीं होता ना। एनालिसिस बड़ा अजीब सा, ये वो लोग होते हैं हमारे फैमिली के अंदर, और यार वो जड़ा है ना, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ उन ਤੇ डॉक्टर है पर बंदा ठीक नहीं है नहीं। हाँ, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया, वो देखो जी वो, तो इस किस्म की वो उनकी चीज़ों के ऊपर नज़र, कपड़ों के ऊपर, खाने के तरीक़ों के ऊपर। सो दे कीप ऑन एनालाइजिंग। घर के अंदर उसका नाम क्या है, बीवी है, उसका एनालिसिस करेंगे। अब at times, you know, this analysis is very good if this is objective. अगर आप अपने छोटे बच्चे का एनालिसिस करते हैं या बड़े बच्चे का एनालिसिस करते हैं, और आप ये देखते हैं कि देखें जी, ये पिछले इतने अरसे से तो हंसता खेलता रहता था,
لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چپ چپ رہنا شروع ہو گیا ہے. So there may be a cause behind it and you can catch it. زیادہ تر جو ہمارے بڑی عمر کے 20-21 سال کے بچے 18-19 سال کے جن کا سڈن بیہیویئر چینج ہوتا ہے ان کا انالیسس کریں تو پتہ لگتا ہے ایڈکشن شروع کر دی ہے. تو ہمیں انالیٹیکل ہونا چاہیے. اٹ از اے کوالٹی, اٹس ناٹ اے ڈسکوالیفیکیشن ٹو بی انالیٹیکل. اگر انالیٹیکل لوگ نہ ہوں تو کمپنیاں نہ چلیں, ادارے نہ چلیں. انالیٹیکل لوگ یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارا ملک جو ہے, یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم آف انالیٹیکل پیپل, جو آپ کو بتا سکے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر ہو, یہاں پہ ہو, کہ آپ اتنے ڈوور ہو اور اتنے انالیٹیکل پرسن ہو. سو یو کوڈ فال انٹو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ڈوور ہے وہ 100% ڈوور ہی ہوگا. سو اٹس پاسبل دیٹ یو مے بی 50% ڈوور. اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہو تو آپ 50% جو پلانر ہو, ڈوور نہیں ہو, اور باقی 50% انالیٹیکل ہو. اس کو جب ہم گرافک ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, جو لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں نا یہاں پہ, ان کے اندر 4 کوالٹیز ہو سکتی ہیں تھوڑی تھوڑی سی. جو جتنے دور ہوتے ہیں ان میں اتنی کم سے کم ہوتی ہے. اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں باقاعدہ, اور سکورنگ ہوتی ہے جو آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کیا ہو. اب مثال کے طور پہ اس کا ایک سمپل ٹیسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں یا آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 2 کروڑ روپے دیتا ہوں, آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے. اب جو ڈوور ہوگا نا, اس نے اپنے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش رکھی ہوئی ہوگی کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے, تو وہ پیسے پکڑے گا اور کٹاک کر کے اس خواہش کو پوری کرنے میں لگا دے گا. دس از ہاؤ اے ڈوور ول. ہی کین روئن ہمسیلف آلسو. اس کا سارا پیسہ بیڑا گرک بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہی کین گو آن دا ٹاپ آلسو. بٹ دیٹس ہاؤ اے ڈوور ول بہیو. ٹھیک ہے. جو پلانر ہے وہ اس پیسے کو جو ہے نا فوری طور پہ بینک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا میری پہلی پلاننگ تو یہ ہے نا کہ جب تک میں اس کو استعمال نہیں کرنا مجھے پروفٹ تو ملے نا. نہیں, چاہے وہ ہفتے کے لیے ڈال دے, 10 دن کے لیے ڈال دے. اینڈ دین ہی ول پلان کہ میں یہ کروں, میں یہ کروں. اور وہی جو باتیں میں نے آپ کو کہی تھیں کہ میں پلاٹ لوں یا میں فیکٹری لگاؤں تو میں یوں کروں گا, یوں. دس از ہاؤ آپ یو کین آسک یور سیلف واٹ ول یو ڈو ٹو دس منی. اگر آپ نے سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرنا ہے دین یو آر اے پلانر. پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے انالیٹیکل. وہ جو ہے نا بجائے خرچ کرنے کے پیسے وہ پوچھے گا پیسے تینوں کیوں دیتے ہیں کسے, ہاں, یا تینوں دیتے ہی کیوں؟ کوئی پاگل ہے جو تم کو 2 کروڑ روپے دے گا؟ نہیں. اس نے انالیٹیکل ہونا ہے. اس نے کہنا ہے اچھا اس بندے نے اگر تم کو 2 کروڑ دیے تو اس کا مطلب ہے کل 2 کروڑ کٹائے گا تیرے کو. نہیں, سوچو یہ لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے, اور اگر لینے چاہیے تو کیوں لینے چاہیے, اور نہیں لینے چاہیے تو کیوں نہیں لینے چاہیے. یہ اس کی اپروچ ہوگی انالیٹیکل کی. ٹھیک ہے. اینڈ دین فائنلی کم دا تھنکر. تھنکر ول ناٹ بی بادرڈ. کہے گا ٹھیک ہے. آپ دیکھو ان کی اب مٹیریلسٹک چیزوں کی اتنی امپورٹنس ویلیو نہیں ہوتی, ان کے نزدیک نظریے کی ویلیو ہوتی ہے. اب علامہ اقبال کو ہم جو ہے وہ تھنکر کہتے ہیں, اینڈ ہی از اے تھنکر. ٹھیک ہے. اب آپ ان کی زندگی دیکھو, وہ چاہتے تو بہت بڑے وکیل بن سکتے تھے, نہیں, مطلب ان کا نام ہی کافی تھا,
تو یہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اینالائز کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو، یہ جو میرا ایک کروڈ طریقہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ ڈوئر ہو، آپ تھنکر ہو، آپ پلانر ہو. اسی طرح آپ اپنی زندگیوں کے اندر اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، اف یو آر ناٹ اے ڈوئر، کم از کم جب آپ پلان کر لو گے، اف یو آر اے پلانر، کیپ اے ڈوئر وتھ یو. اف یو آر اے ڈوئر، کیپ اے پلانر وتھ یو اور کیپ اے تھنکر وتھ یو. ٹھیک ہے. یوزلی اگر دیکھا جائے تو اینالیٹیکل فائدہ تب ہوتا ہے اینالیٹیکل لوگوں کا جب ایک بہت بڑی آرگنائزیشن چل رہی ہو. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں اینالیٹیکل لوگوں کی بات سنتا ہوں، میں ان کی بات پہ عمل نہیں کرتا. الٹیمیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو ایسا کرنا چاہیے، یہ پھر آگے میری آپ برائی یا خوبی سمجھ لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. آگے اگر ایک اچھا انالیسس کوئی آپ کو کر کے دے دیتا ہے تو دیٹ کین چینج دا ہول سینیریو آف یور لائف. لیکن اگر کوئی آپ کا وہ جو انالیسس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو دیٹ کوڈ ڈیمیج یو ایز ویل. تو اس لیے آئی تھنک یو شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ 3 چیزیں جو امپورٹنٹ آج ابھی تک کی گفتگو میں نے کی ہیں. ایک تو آپ اپنی کامیابی کا جو پیمانہ ہے اس کو بل گیٹ سے نہ جوڑیں. آپ اپنا مقابلہ خود سے کریں. اپنا مقابلہ کبھی بھی سڑک پہ کھڑی ہوئی کسی گاڑی سے نہ کریں کہ دیکھو جی فلانی پراڈو میں جا رہا ہے یا فلانی مرسڈیز میں جا رہا ہے اور میرے پاس سزوکی ہے. نو، یو شوڈ ٹرائی ٹو سی. دیکھو لاسٹ ایئر آئی ہیڈ سزوکی اینڈ ماشاء اللہ آئی کوڈ گریب اے کرولا دس ٹائم. یو آر اے بگ مین، یو آر اے گریٹ مین. نہیں، اگر آپ اس کے اندر پڑے رہو گے کہ آپ لوگوں سے مقابلے کرتے رہو، دیر از نو اینڈ ٹو دیٹ. آپ ارب پتی بن جاؤ گے، کھرب پتی بن جاؤ گے، پاکستانی کھرب پتی بنو گے نا، پھر آپ کا مقابلہ شروع ہو جائے گا باہر کے کھرب پتیوں سے. الٹیمیٹلی اس سارے پیسے کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے سکون. بالکل. اور وہ سکون کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ میں جب ڈاکٹر بنا پھر چلا گیا باہر اسپیشلائز کر کے آ گیا، تو ایک دفعہ میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک بورڈ دیکھا، ڈاکٹر سو اینڈ سو. تو میں کہیں تو میرا کلاس فیلو، یہ تو بڑا لائق آدمی تھا، یہ تو مرید کے پہ کیا کر رہا ہے. تو میں گاڑی روک کے تو اندر چلا گیا تو دیکھا وہ مریضوں کو دیکھ رہا تھا. تو میں ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تو اتنا لائق آدمی تھا، ہم سارے کوئی ایم آر سی پی کر کے آ گیا، کوئی کچھ کر کے آ گیا. کہتا ہے میں 2 ایم آر سی پیاں کی ہیں. تو میں نے کہا 2 ایم آر سی پی، تیرا بورڈ پہ بھی کچھ نہیں لکھا ہوا. کہتا ہے میرا ابا جو تھا نا وہ منجیاں بنا کرتا تھا اور اس کو صرف ایک شوق تھا کہ اے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بن کے گڈی لوے، میں اس گڈی چ بیٹھا اور میں یہ جڑا خالو ہے نا میرا سانڈو، وہ گھر کے سامنے جا کے تے ہارن مارا تے لنگ جا. جی کہتا یہ میری خواہش تھی، کیونکہ اس کا جو سانڈو تھا وہ ہوتا ہے نا، وہ 2 بہنوں کی شادی ہو تو ایک کا میاں ذرا امیر ہو تو دوسرے کا ہو تو مقابلے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو اس کا تھا کہ جی یہ تو بڑا، تو میں ہارن مارنے. کہتا جب میں ڈاکٹر بنا تو اف آئی وانٹیڈ آئی کوڈ ہیو آلسو گون ٹو انگلینڈ، اور میری تیاری بھی تھی، لیکن مجھے اپنے باپ کا وہ خواب یاد آیا. تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک چھوٹی سی دکان ڈالی، اس کے اندر میں پیشنٹ دیکھنے شروع کر دیے. ابا روز آتا تھا، گڈی کے پیسے پورے ہو گئے. کہتا میں نے نا بڑی مشکل سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، یعنی پیسے بچا کے. کہتا میں گڈی لئی، میرے پیو بھی نہیں پتا نویں گڈی کی تے پرانی گڈی کی. کہتا میں گڈی لئی اور میں انشور کیتا کہ ہارن وہ بس والا لوانا ہے. میں نے کہا جو ہارن نہ بجے تو ابے کی خواہش ہی پوری نہیں ہونی. کہتا جی ہارن لوا کے ابے نو میں گڈی بٹھایا. میں کہ چل ابا چلیے. ابے نو کوئی خوشی نہیں سی گڈی دی، انہوں خوشی ہے سی وہ گھر آئے. کہتا وہ گھر آیا، ابے پوں 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 پوں.
کہتا 5-10 ہارن مارے وہ کہتا بس ہوں بیچ دے گڈی کچھ نہیں ہوتا. کہتا دین ہی بیکیم اے سک مین. اور ماں بھی میری بیمار تھی تو میں ہی ان کی ایک امید تھی, باقی 4-5 بہنیں تھیں, میں ہی بیٹا تھا. تو میں نے بڑی خدمت کی. وہ دونوں بحیات نہیں ہیں. اب میں کمو بھی چکا ہوں. اب میرا انگلینڈ میں جانے کا کوئی جواز نہیں رہتا. بٹ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو اس کے خوابوں کی تعبیر مل جائے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں اس دنیا میں سب سے جو خوبصورت احساس ہے نا, سب سے خوبصورت احساس وچ از ورتھ بلینز, وہ ہے چاہا جانا, چاہے جانے کا احساس. ٹھیک ہے, یہ کہ دنیا میں کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے, جس کے لیے میں امپورٹنٹ ہوں. ہم سارا کام کرتے ہی اس لیے نا. وہ پیدائشی طور پہ یا آپ کی ماں ہوتی ہے, آپ کا باپ ہوتا ہے, کسی حد تک بہن بھائی ہوتے ہیں, پھر آپ کی بیوی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں صرف 10-12 لوگ ہوتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں, جو ہمارے لیے اہم ہیں. باقی کسی کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے. Who cares؟ میں نے دیکھا ہے کہ مثلا جب تک آپ ایکٹیو رہتے ہو, آپ مشہور رہتے ہو, نہیں, بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لو, وہ آف اسکرین ہوئے ہیں, ان کا کاروبار بند ہوا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. Nobody cares about you. You're not important for anybody. There are only 10-12 لوگ. اور ہم کتنے پاگل ہیں کہ ہم ان 10-12 لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہو ماں ہے گی میری کی فرق پہنتا ہے, وہ یہ تو بہن بھرا ہے میرے, نہیں, بیوی بچے ہے میرے, لوگ کی کہن گے, وہ لوگ کی کہن گے. وہ چکر تسی اپنی پوری بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, وہ لوگ کی کہن گے. اسی طرح بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں. So we should not bother about what people say. People are never, they don't bother about you. ان کا کوئی آپ کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے 10-12 لوگ ہیں نا. ہر آدمی کے اپنے 10-12 لوگ ہیں, وہ ان سے کنسرنڈ ہیں. تو اس لیے جب آپ اپنی زندگی بناتے ہو تو ریئلسٹک گولز, ریئلسٹک ڈریمز. بٹ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریئلسٹک سے اوپر نہیں جا سکتے. آپ بالکل جا سکتے ہو, آپ بالکل جا سکتے ہو. میں نے ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوچ کے اعتبار سے, ایک پیسمسٹ اور ایک آپٹمسٹ. آپٹمسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو لیتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے امتحان دیا, پیپر خراب ہوا, لیکن وہ گھر آ کے کہے کہ دوستوں وہ یار ٹھیک تو نہیں ہویا, تو مجھے لگتا ہے وہ پاس ہو جانا ہے میں. دوسرا طبقہ ہوتا ہے پیسمسٹ کا. وہ امتحان دے کے آئے گا نا, اس نے رونا ہی ہے, وہ ری 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 ری. اور جب ابے تو فون آئے گا, ہاں میرا بیٹا کیسا ہوا پیپر, بس سمجھو ہو گیا. ٹھیک, دوست پوچھیں گے کیا ہوا یار تو, اور پھر لوگ اس کو دوست ہم جیسے جو ہوتے تھے پٹائی بھی کرتے تھے کہ ساری عمر سارا دن رات تو پڑھتا رہتا ہے, پورا سال لانا تو تجھے کہ تیرا پیپر ٹھیک نہیں ہوا. وہ ڈپریس ہو جایا کرتا تھا. مجھے کہنا نہیں جی, اچھا اب ہو سکتا ہے وہ پاس بھی ہو جائے اور نمبر بھی بہت اچھے لے لے, لیکن جب تک رزلٹ نہیں آ رہا تب تک تو ذلیل ہو رہے ہیں مفت میں. تو کامیابی, کچھ لوگ جو ہے وہ امکان ہوتا ہے ان کو کامیاب ہونے کا, وہ امکانات کی حدود پہ رہتے ہیں, اور کچھ مایوسی کی حدود پہ رہتے ہیں. پر میرے نزدیک یہ دونوں ناکام ہیں. ناکامی ان دونوں کا نصیب ہے. کامیابی کا اسٹیشن اگلا اسٹیشن ہے, اور وہ یقین کا اسٹیشن ہے. You see, you should be
you should believe and you should have a confidence that yes, میں یہ کر کے رہوں گا, یہ ہو جانا ہے. جس دن آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا, یاد رکھیے گا میں نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ ساری نیگیٹو ہو جائیں گی. پھر آپ اپنی خواب پالو گے. میں نے جان کے اپنی پوری گفتگو کو تھوڑا سا مایوس کن رکھا تھا. وہ حالانکہ مایوس کن وہ بھی نہیں تھا, وہ ریئلسٹک باتیں تھیں. لیکن اس ریئلسٹک میں بھی آپ وہ مقام لے لو تو یو آر اے سکسیسفل پرسن. بٹ اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایکسٹرا آرڈنری پرسن, because everybody cannot become an extraordinary person. If you want to become an extraordinary person, then you have آپ کو اگلے اسٹیشن پہ اترنا ہے. وہ یقین کا اسٹیشن ہے. زندگی میں پہلا آپ کا موٹو یہی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے سرکمسٹانسز میں رہ کے, اپنے حالات میں رہ کے کامیابی کا حصول کرنا ہے. اور آپ اگر کر لیتے ہو تو آپ کامیاب ہو. پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں تو ایکسٹراڈنری بننا ہے, پھر ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے آپ کو اگلے اسٹیشن پہ جانا پڑے گا. ایک اور اسٹیشن بھی جو ہے نا کامیابی کا ہے, وہ بھی آپ یاد رکھیے گا. وہ جو امکانات اور خدشات ہیں, خدشات یعنی پیسمسٹ لوگ, ان سے پہلے آتا ہے, اور وہ تغافل کا اسٹیشن ہے. یا زندگی غفلت پہ گزارتے ہیں. آپ دیکھیے گا جو زیادہ انالیسز نہیں کرتے, جو زیادہ تفصیلوں میں نہیں جاتے, تھوڑے بہت غافل رہتے ہیں, آپ کامیاب لوگوں کی لسٹیں نکال کے دیکھ لیں. اکثر بڑے بڑے بزنس مین آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بس اللہ توکل کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی حد تک یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کو خدشہ نہیں ہوگا نا, خدشہ کاٹتی ہے نا آپ کی پاور کو. امکانی صورت اس کو بڑھاوا دیتی ہے, خدشہ اس کو کاٹتی ہے. تو جو لوگ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو زندگی میں آپ جو گیون گولز ہیں وہ اپنے خود سیٹ کریں, اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, یہ چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے بتائی تھی کہ وچ کیٹیگری یو فال ان ٹو, اینڈ دین یو شوڈ ٹرائی ٹو میک آؤٹ اے کمپیٹیبلٹی of your ability with your circumstances.